بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں قسمت ٹی وی۔ دوستو، ہماری یہ دنیا 75% پانی اور تقریباً 25% خشکی پر مشتمل ہے۔ سمندر بہت زیادہ بڑا اور بہت ہی گہرا ہے۔ یہ سمندر اتنا گہرا ہے کہ اگر اس زمین کے 7 براعظم اپنے بڑے بڑے پہاڑوں سمیت اکٹھے کر کے سمندر میں پھینک دی جائے تو دوبارہ ان براعظم کو ڈھونڈنا تقریباً ناممکن ہوگا۔ دوستو، سمندر کتنا گہرا ہے؟ سمندر کی گہرائی میں کون کون سی مخلوقات پائی جاتی ہیں؟ انسان بغیر ضروری آلات کے سمندر کی کتنی گہرائی تک جا سکتا ہے؟ مشہور زمانہ جہاز ٹائٹینک کا ملبہ سمندر میں کتنی گہرائی میں پڑا ہوا ہے؟ کیا دنیا کی سب سے بڑی عمارت برج خلیفہ اور دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ سمندر میں ڈوب سکتا ہے؟ سورج کی روشنی سمندر میں کہاں تک پہنچ پاتی ہے؟ ان سب باتوں کا جواب ہم آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل قسمت ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستو، 40 میٹر کی گہرائی ریکریشنل سکوبا ڈائیونگ کی حد ہے۔ اس سے نیچے کوئی شخص سکوبا ڈائیونگ کے لیے نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد 93 میٹر کی گہرائی میں ایک جہاز کا ملبہ ملا تھا جس کی لمبائی 240 میٹر تھی، مطلب کہ یہ جہاز اپنی لمبائی سے بھی کم گہرائی میں ڈوب گیا، جو کہ ڈوبنے کے بعد بھی تھوڑا سا سمندر سے باہر نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد 100 میٹر کی گہرائی میں صرف ٹرینڈ سکوبا ڈائیور خاص سامان کے ساتھ ہی جا سکتے ہیں۔ اس جگہ پر ڈیکمپریشن سکنس سے انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ لیکن ہربرٹ ڈیٹورڈ نامی شخص 214 میٹر کی گہرائی تک جا کر ایک ہی سانس میں ورلڈ ریکارڈ قائم کر چکے ہیں۔ 332 میٹر کی گہرائی سمندر کی وہ حد ہے جہاں سکوبا ڈائیونگ کا ورلڈ ریکارڈ احمد گبر نامی شخص نے قائم کیا تھا۔ اگر احمد گبر 111 میٹر مزید نیچے چلے جاتے تو یہ گہرائی ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ کی اونچائی کے برابر ہو جاتی۔ مزید 500 میٹر کی گہرائی میں چلے جائے تو یہ علاقہ ہے بلیو ویل کی غوطہ خوری کا۔ بلیو ویل ہمارے اس سیارے کا سب سے بڑا جانور بھی ہے۔ مزید 535 میٹر کی گہرائی تک جائیں تو ہم پینگوئن کی غوطہ خوری کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ سمندر کے اس حصے میں سطح سمندر سے لے کر اس جگہ تک پانی کا دباؤ انسان یا پینگوئن کے لیے ایسے ہے جیسا ایک سکے پر ایک پولر بیئر کو کھڑا کر دیا جائے۔ اس سے مزید آگے 830 میٹر کی گہرائی تک چلے جائے تو آپ برج خلیفہ کی اونچائی کے برابر پہنچ جائیں گے، جو کہ دنیا کی سب سے اونچی ترین عمارت ہے۔ 1000 میٹر کی گہرائی سے شروع ہوتا ہے سمندر کا اسکیری زون۔ اس حصے میں سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی۔ اس حصے میں پانی کا دباؤ بہت زیادہ ہے۔ اگر یہاں پر کوئی انسان پانی کے دباؤ سے بچ بھی جائے تو یہاں پر اس کو مارنے کے لیے پہلے سے جوائنٹ سکویڈ موجود ہوتے ہیں۔ اس سے آگے 1280 میٹر کی گہرائی تک پہنچ جائے تو یہ وہ حصہ ہے جہاں لیتھل بیگ سی ٹرٹل غوطہ خوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس سے آگے 1828 میٹر کی گہرائی تک پہنچ جائے تو یہ جگہ خشکی پر موجود سب سے گہری ترین وادی گرینڈ کینین کے برابر ہے۔ مزید 2000 فٹ گہرائی تک پہنچنے پر ہمارا سامنا خطرناک سمندری مخلوقات سے ہوگا، مثال کے طور پر بلیک ڈریگن فش۔ اس سے تھوڑا سا مزید گہرائی یعنی 2250 میٹر پر جائیں تو یہاں پر ہمارا سامنا ہوگا سپرم ویل اور کلویل سکویڈ سے۔ یہ سکویڈ 14 میٹر تک لمبے ہوتے ہیں اور ان کا وزن تقریباً 750 کلو گرام تک پہنچ جاتا ہے اور ان کی آنکھ کا سائز تقریباً 8 سے 10 انچ ہوتا ہے۔ کلویل سکویڈ اور سپرم ویل ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوتے ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ آگے 3800 میٹر کی گہرائی میں مشہور زمانہ جہاز ٹائٹینک کا ملبہ پڑا ہوا ملا تھا۔ اس سے آگے 4000 میٹر کی گہرائی ابیل زون کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں پر پانی کا دباؤ 11000 پر اسکوائر انچ ہے۔ اس جگہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ہلائی مخلوق سے ملتی جلتی مچھلیاں موجود ہیں۔ 4791 میٹر کی گہرائی میں بسمک نامی جہاز موجود ہے جو کہ ورلڈ وار 2 میں ڈوبا تھا۔ 6000 میٹر کی گہرائی سے سمندر کا ہیڈل زون شروع ہوتا ہے جہاں پر پانی کا دباؤ سمندر کی سطح سے لے کر یہاں پر 11000 گنا زیادہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ یہاں پر بھی زندگی کا وجود مختلف اشکال میں موجود ہے۔ دوستو، 6500 میٹر کی گہرائی میں DSV-11 نامی ایک سب مرین پہنچی تھی اور اس سب مرین نے ٹائٹینک جہاز کا ملبہ ڈھونڈنے میں بھی مدد کی تھی۔ اگر ہم
8,848 میٹر کی گہرائی میں چلے جائے تو یہ گہرائی اتنی ہے جتنی کہ اس دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ یعنی ماؤنٹ ایوریسٹ کی اونچائی ہے۔ یعنی اگر دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ کو اس جگہ پر رکھ دیا جائے تو یہ پہاڑ اس جگہ اس سمندر میں بآسانی ڈوب سکتا ہے۔ اس سے مزید نیچے 10,898 میٹر کی گہرائی میں جہاں پہنچے تو یہ وہ حد ہے جہاں 2018 میں جیمز کیمرون نامی آبدوز پہنچی تھی، جس کا مقصد ڈیپ سی چیلنج تھا، یعنی کہ سمندر کا سب سے گہرا حصہ دریافت کرنا تھا۔ لیکن اس سے کئی سال پہلے یعنی 1960 میں ڈان والر اور جیکور سپیکر 10,916 میٹر کی گہرائی میں پہنچ چکے تھے۔ ان کو سمندر کی سطح سے اس گہرائی تک پہنچنے کے لیے تقریباً 5 گھنٹے لگے تھے اور صرف 20 منٹ ہی وہاں پر رک سکے تھے، کیونکہ ان کی سب مرین کا شیشہ ٹوٹ گیا تھا، اس لیے انہیں فوراً سطح سمندر پر واپس آنا پڑا۔ دوستو 10,972 میٹر کی گہرائی اتنی گہرائی ہے جتنی ایک کمرشل ایئر لائن کے جہاز کی ایوریج اونچائی ہوتی ہے۔ اگر کبھی آپ جہاز کا سفر کریں تو کھڑکی سے باہر جھانک کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس جگہ سے سمندر کی گہرائی کتنی ہے۔ 10,994 میٹر کی گہرائی وہ حد ہے جو اب تک کا سب سے گہرا سمندری علاقہ دریافت ہوا ہے اور اس کا نام ماریانا ٹرینچ ہے۔ یہ اب تک کا دریافت کیا جانے والا سمندر کا سب سے گہرا حصہ ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم ابھی تک سمندر کا صرف 5% حصہ دریافت کر چکے ہیں اور 95% حصہ ابھی تک ایکسپلور نہیں ہو سکا، جس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں ہم اس سے بھی مزید گہرے حصے دریافت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ان گہرے حصوں میں کون کون سی مخلوقات ہے اور اللہ تعالیٰ کے کون کون سے راز ان سمندروں میں موجود ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل قسمت ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے، گھنٹی کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔